أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام میم، الحمد للہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمد للہ. چلیں شروع کرتے ہیں. تو آیت نمبر 49 میں تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا، اور 50 تک کی ہی پی ڈی ایف آپ لوگ کے پاس ہے. تو 49 اور 50 کمپلیٹ کر کے اگر ہم لوگ کے پاس ٹائم بچے گا انشاءاللہ تو ہم لوگ ورڈ بائی ورڈ آگے کا دیکھ لیں گے. ورڈ بائی ورڈ آپ لوگ کے 53 تک ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی نیکسٹ کلاس کے لحاظ سے آگے ضرورت پڑے گی. تو ابھی پی ڈی ایف نہیں ہے آپ لوگ پاس، تو ہم لوگ ورڈ ورڈ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو تلاوت سے لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. تو الحمدللہ اس میں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اس آیت میں اچھا خاصا ہم لوگوں نے پچھلی بار کمپلیٹ کر لیا تھا. چلیں یہیں سے شروع کریں گے. اوکے شیئرنگ کر لیتے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے عید کو پھر سے دیکھا تھا. تو اب انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس اس کی ڈیٹیل پوری ہو جانی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عز یا اذکر، عز مانے بھی اذکر میننگ نکل رہی تھی، اور یاد کرو کے لیے وتلو تلاوت کر کے تلاوت کرو، قل کہہ دیجئے، کہہ دو. اس طرح کے الفاظ جب آئے ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہو کے ان کو ذکر کرنے، یاد دلانے یا آگے بات پہنچانے کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ بیان ہوئی ہے کئی جگہ پر قرآن میں. تو اب جو ہے کافی آیتیں اذ سے ہے، اور جب. اذ مانے جب کی میننگ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل مراد یہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ اذکر. یہ آپ لوگ لکھ لیں کہیں، یہ امپورٹنٹ بھی ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو اذ کے میننگ سے مراد ہوتا ہے اذکر، اور یاد کرو جب. یہ چھپا ہوا ہوتا ہے ٹھیک اس کے اندر. اور یاد کرو جب میں نے ایسا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مخاطب ہے یہ مراد ہے یہاں پہ. تو ہم لوگوں نے اس میں دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے ان کو انعامات دیے تھے، اور اس میں سے ایک انعام یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد دلا رہے تھے کہ ان کو اس بڑی آفت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجیناکم نجات دی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو نجات دی تھی آل فرعون، یعنی فرعونیوں سے. فرعون اور آل فرعون میں کیا کیا آیا تھا؟ اس کے درباری. یہاں پہ آل سے مطلب اس کے گھر والے نہیں تھے. اس کے اندر آل میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ گھر والے اور ان کے فالوورز. تو جو فرعون کے فالوورز تھے، اور یہ بھی دیکھا تھا ہم لوگوں نے کہ وہ ہی موسٹلی جو ہے وہ فرعون کو چڑھایا کرتے تھے، ان کے خلاف جو باتیں بنایا کرتے تھے، اور ان کے اوپر ظلم جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. یسومونکم میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ تکلیف دینا یا مشکل کام کی تکلیف دینا اس کے اندر ڈیٹیل آ رہا تھا، یا بدترین عذاب دینا. یہ تین چیزیں جو تھیں اس کے اندر آپ نے دیکھی تھی. تو بدترین عذاب میں اضافہ کرتے جا رہے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی ان کے لیے کہ
جو عذاب تھا، صحیح؟ تو ایسا تصور بھی اگر آج کل کے زمانے میں یا آج کل کے دنوں میں اپنے لیے کوئی کر لے کہ نعوذ باللہ کہ اولاد ہو، بیٹا ہو، اور اس کو کسی بھی طرح سے مار دیا جائے، وہ بھی والدین یا گھر والوں کے سامنے۔ اور دوسری تکلیف یہ کہ موت سے بھی بدتر کہ ان کی لڑکیوں کو جو ہے وہ اٹھا کے دشمن اپنے ساتھ لے جائیں کہ ان کو جیسی مرضی آئے گی ویسے استعمال کریں گے۔ تو عورت کا اکیلے ہونا ہی بڑی ایک تکلیف والی بات ہے۔ تو ایک اس پہ تو پھر بھی صبر ہوتا ہے کہ اولاد تھی، اب نہیں رہی دنیا میں، لیکن یہ کہ اولاد لڑکی ہے اور اس کو کوئی اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کے کیا، صحیح؟ تو بہت بڑی آزمائش تھی، اور یہ اس طرح کے بڑے عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پہ قوم کے سرکش ہو جانے کی، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام کے ٹائم پہ ان کے ساتھ بڑی بنی اسرائیل جب ان کے ٹائم پر تھے تو بہت ان کا اچھا وقت تھا، پھر انہوں نے دین کو چھوڑا تو فرعون آنے شروع ہو گئے، اور سلطنت جو تھی وہ بدل کے ان کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اور جب یہ بادشاہ بنے تو انا ربکم العالی، فرعون نے کہا تھا نا کہ میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا، اور ان کے ساتھ اتنی بڑی بڑی جو تھیں، تو جو ان کی مشاطہ کے بارے میں پڑھا، مشاطہ میک اپ کرنے والی، کنگھی کرنے والی، تو اس کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی آزمائش آئی، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ان کو جو گفٹ ملا ہوا وہ جنت تھی، سبحان اللہ، کہ معراج کے وقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو سے اتنی بہترین خوشبو تھی کہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا بھی گیا، اور کہ صرف ایک بسم اللہ کہنے پر اس کو آگ میں جو ہے وہ جلتی آگ میں زندہ اس کے بچے کو اور اس کو ڈال دیا گیا۔ اسی طرح سورۃ جو ہم لوگ بات کر رہے تھے نا، اس میں بھی خندق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اور بھی جگہوں پہ ایسا ہے کہ صرف کلمہ، یعنی کہ کلمہ پڑھ لینے پر، اللہ پر ایمان لانے کے بعد ان کے اوپر بہت بڑی آگ دہکائی گئی، بڑے بڑے گڈھے خندق کھودے گئے، اور پھر اس کے اندر کئی دنوں تک آگ جلائی گئی، اور پھر جتنے بھی ایمان لائے تھے سب کے سب سب کو جو ہے وہ اس میں ڈال دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ۔ بعد میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ الحمدللہ ہم لوگوں کو کتنی چھوٹ ہے کہ کتنی بھی بار آپ اپنی تہجد میں اٹھ جائیں، کہ ابھی بھی دنیا میں کئی جگہ ایسا ہے کہ آپ کئی ایمان کی شریعت کی چیزیں جو شریعت کے آپ کے شعائر ہیں، یعنی کہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جس سے شریعت پہچانی جاتی ہے، کہ اذان کا ہونا عام طور پر، پردے کے ساتھ باہر نکلنا، یہ ساری نشانیاں ہیں، تو وہ آپ دیکھیں کہ فالو کرنے کے لیے منع ہے۔ یہاں تک کہ کئی جگہ ایسے ہیں جہاں قرآن رکھنا بھی جو ہے وہ منع ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے موبائل سے لے کے ہمارے گھروں سے لے کے ہر ہی جگہ یہ چیزیں عام ہیں۔ پھر دوسری بات اللہ کے فضل میں سے یہ چیز دیکھنی چاہیے ہمیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بآسانی اپنے وقت کو جب دل چاہے مینج کر لیں، کیونکہ وہ جو ایک پورا اب عام طور پر اب زیادہ تر لوگوں کے گھر سیپریٹ ہوتے ہیں، اور جو پہلے والا ہوتا تھا وہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ سارے ایک ساتھ ایک ہی گھر میں ہوں، اور اب موسٹلی جو ہے وہ کم کم ہوتے ہیں لوگ گھر میں، اور اولادیں بھی آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ، جیسے ماشاءاللہ ہمیں لوگ کافی بھائی بہن ہوا کرتے تھے، لیکن اب تو ایک دو ایک دو، یعنی کہ پھر بھی انسان نے ایسا سوچا کہ اپنے آپ کو سیپریٹ رکھیں، اپنا پرسنل وقت ہوگا، لیکن جو وقت میں برکت پہلے ہویا کرتی تھی، الحمدللہ اتنے سارے بچے پال کے بھی ہمارے پیرنٹس کے پاس ٹائم ہویا کرتا تھا، لیکن آج ایک بچے کو بھی اتنی محنت والے وہ بچے ہی اللہ نے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ اس کو یہ نہیں پسند، اس کو یہ ہوتا ہے، اور اس کو ایسے میں یہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو یہ کر کے دینا، یعنی اتنا مصروف ہے کہ نہ بچے کے پاس ٹائم ہے نہ ہمارے پاس ٹائم۔ تو فی الحال اپنے آپ کو ہم لوگوں نے جس طرح سے کرا ہے، اگر اسی میں سے ہم اپنے دین کے وقت کو ایڈجسٹ کریں تو اچھا خاصا وقت ہم لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر خراب کرتے ہیں۔ ضروری کاموں کے بعد جو ہے ہمارے پاس کافی سارا ٹائم ہے، تو ضروری کام کرتے وقت بھی ہمارے منہ تو فارغ ہی رہتا ہے، ہمارا دل اگر اللہ سے کنیکٹ رہے تو ہم جتنی بار صرف بسم اللہ بھی پڑھیں اس کی بھی کتنی برکت ہے، لا الہ الا اللہ صرف کہیں تو اس صرف اللہ کو سب سے محبوب اور سب سے بہترین دعا ہے
اور میزان کو بھر دینے والا یہ کلمہ ہے، اور اگر اسی طرح سے چلیں تب بھی آپ دیکھیں کہ بہترین ایک آپ کا وقت ہو جائے گا اور ذکر کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جب یہ مصیبتیں ہمارے سر پر نہیں ہیں کہ اپنے ایمان کو کیسے بچائیں، اور اگر ایک دفعہ بسم اللہ کہا تو اتنی بڑی مصیبت آ گئی کہ آگ میں جلا دیے گئے، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں ان سب چیزوں سے بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے آیت دیکھی تھی، آیت سے حاصل ہونے والے جو فائدے بھی تھے کہ اس میں بلا کے لحاظ سے بھی ہم لوگوں نے دو چیزیں پڑھی تھی، یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے جو آپ پوائنٹس نکالتی ہیں اس میں ہونا چاہیے کہ آزمائش صرف جو ہے تکلیف کا آنا نہیں ہے۔ یہاں پہ آزمائش بلا کس کے لیے آیا تھا؟ ایک بلا آزمائش جو تھی وہ اس کی طرف اشارہ ہے تفسیر میں کہ ان کے اوپر اتنا سخت عذاب، اتنے مشکل وقت جو ہے وہ آیا تھا، یہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ تو جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس ایسی آزمائش میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بتائیں؟ صبر اور شکر میں سے ایک ہم لوگوں نے پارٹ سیکھا تھا، جی کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنا چاہیے، اور صبر کے لیے اس میں انہوں نے جو اضافہ کیا کہ استعانہ یعنی کہ صبر کے ساتھ ہمیں مدد آتی ہے، تو تکلیف آنے پر ہمیں پہلا کام صبر کے لیے حکم ملا ہے۔ اچھا، اگر آزمائش آپ کی، پھر دوسری پارٹ جو اس میں تھی کہ آزمائش ان کی یہ بھی تھی کہ جب وہ اتنی تکلیفوں میں تھے تو اللہ نے ان کو ان تکلیفوں سے نکال دیا، اب خوشحال ہو گئے تھے، خوشحالی میں وہ کتنا اللہ کو یاد کر رہے تھے، یہ بھی اللہ نے آزمایا ان کو۔ تو دونوں طرف سے آزمائش تھی، جو بلا تھی یہ دونوں طرف سے تھا ان کے لیے، کہ جو تکلیف میں تھے اس میں بھی ان کی آزمائش تھی، اور تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے باہر نکل گئے تب بھی ان کا جو ہے وہ بھی آزمائش تھی۔ تو جب ہم خوشحالی میں ہوتے ہیں تو اصل میں وہ بھی آزمائش ہوتی ہے، یہ پارٹ ضرور لکھیں۔ تو آج ابھی ہمارے پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم الحمدللہ ایزیلی اپنے کلاسز جوائن کرتے ہیں، ہم اچھے ہیں، ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں کتنی جگہ بھی یہ باڑھ آئی بھی ہے۔ میری ایک جاننے والی ہیں ساتھ کی مدرسے کی، تو وہ کافی دن سے بھی رابطہ نہیں تھا، پھر 2 4 دن بعد ان کا وہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ فلڈ آیا ہوا تھا اور ہم لوگوں کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ پہنچایا گیا ہوا تھا، تو ان کے گھر بار تو وہ کیسے رہ رہے ہوں گے، کیا پردے دار لیڈی ہیں وہ، کہاں ہوں گی، کیا چل رہا ہوگا، تو وہ سب ان کا جو ہے وہ پھر اتنے دن بعد وہ اپنے گھر واپس آئیں تو وہ فلڈ میں گھر کا کیا بنا ہوگا، کھانا پینا سب کیسا ہو چکا ہوگا، کتنی تکلیفیں۔ تو نہ یہ تکلیفیں ہیں ہمارے اوپر کہ بھئی آئے دن ہمارے ساتھ یہ چل رہا ہو، نہ یہ تکلیفیں ہیں کہ پھر تو جو تکلیف ہے آپ اس کو تکلیف ہی کہیں، جو آزمائش ہے وہ یہ ہے کہ ہم خوشحال، اب ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیا ہم اٹھ رہے ہیں تہجد میں، کیا ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، یا اس وقت کو ہم اپنے آرام کا وقت بنا کر فالتو کا موبائل کیونکہ ہمیں تو ابھی یہاں آرام ایک سیکنڈ نہیں، ایک کچھ بھی نہیں کرنا، انٹرٹینمنٹ تو کیا ہم کچھ کریں، ہاں نہ کریں، یہاں کرنے کا وقت ہی نہیں۔ آپ جیسے اگر کوئی بچہ کہے کہ کیا ہم ایگزام کے دنوں میں پارٹی نہ کریں، تو آپ بچے کو کیا کہ ہاں ایگزام کے دنوں میں مت ہی کرو تم پارٹی، تبھی صحیح رہے گا، صحیح کوئی بھی الاؤ نہیں کرتا ہے، تو پھر آپ کیا الاؤ کرتے ہیں؟ آپ کہیں کہ تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا ایگزام، پھر ہم لوگ سب کچھ کریں گے، تھوڑے دنوں کے بعد یہ دنیا کی جو چیکنگ ہے یہ ختم ہو جائے گی، پھر ہم لوگ سب کچھ کریں گے، وہ ہوگی جنت انشاءاللہ۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو ان کی آزمائشیں تھیں اس سے جو ہمیں سیکھ ملی کہ ہم لوگ موسٹلی، اللہ نہ کرے کہ کوئی کسی بڑی تکلیف میں ہو، لیکن اگر ہے بھی تو اپنے اچھے پارٹ کی طرف دیکھیں کہ ہم اتنی بڑی تکلیف میں تو کوئی بھی نہیں ہے کہ ہماری اولادوں کو ذبح کیا جاتا اور لڑکیوں کو اٹھا کے کہیں بھیج دیا جاتا، نہیں، تو نہ ہی ہمارے پاس کوئی پڑھنے کے ذریعے ہو، نہ ہی ہم بسم اللہ کہیں تو ایسا ہو جائے، کچھ بھی نہیں، اتنی بڑی تو تکلیف نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ہم لوگ وہ والی آزمائش میں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کے آزماتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا تکلیف سے آزماتے ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، نعمت سے آزماتے ہیں تو شکر کرنا چاہیے ماما۔ شکر ادا کرنا چاہیے، یہ جملہ آپ کے پاس اچھے سے لکھا ہونا چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ تکلیف میں ہیں، آپ اس تکلیف کے لیے صبر کریں، آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ گئی ہے، آپ کی اولاد کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، آپ کی جاب کا کوئی آپ اس میں صبر کریں، صبر کے ساتھ خوب دعا کریں، استعانہ مانگیں، نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ،
اور پھر دوسرا پارٹ کیا ملا کہ اگر پھر باقی چیزوں میں آپ دیکھیں کہ میرے پاس الحمدللہ ہاتھ پیروں میں طاقت ہے، میرے پاس اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے، دن کا کھانا، اگر ایک دن کا کھانا پینا ہے اور گھر کی چھت ہے تو وہ اس دن کا بادشاہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے فریج خالی پڑے ہوں یا کھانے پینے کے مسئلے ہوں. کچھ اور ہو سکتے ہیں کہ بھئی جب فیس جمع کرنی ہوتی ہے تب تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے، یا گھر کا رینٹ ہے، یا کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ مسئلہ مسائل. تو پھر بھی الحمدللہ ڈیلی کا کھا پی رہے ہیں ہم لوگ، کپڑے ہیں بدن پہ اور سکون، ایک گھر ہے اپنا، چاہے وہ کرائے کا ہی اوکے، گھر سر پر چھت ہے. تو پھر اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ شکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور شکر صرف زبان سے، شکر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، شکر صرف زبان سے ادا ہوتا ہے یا نہیں عمل کے ساتھ استاذہ، بھی اللہ ہوتا ہے؟ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کو اللہ کی راہ میں لگانے سے ہمارا شکر ادا ہو. ہاں، یعنی کہ عمل صحیح. اب آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس اللہ نے اسکول بھیجا تھا بچپن سے، آپ کو سیکھنے لکھنے پڑھنے کی سب چیزیں کروا دی تھیں. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تفسیر کے کلاسز لگوائے، آپ کہ میں لکھوں گی نہیں، تو یہ تو اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی تھی کہ آپ کو لکھنا اتنی محنت سے سکھوایا گیا، اور پھر آج آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اب اس کا کلاس ہے تو آپ کہیں کہ میں نہیں لکھوں گی. ہو سکتا ہے وقت کی کچھ کمی ہو تو آپ وقت نکال کر کے کریں، لیکن یہ ہے کہ جو پڑھائی کا سسٹم ہم لوگ سیکھ چکے تھے، نہ آپ ایگزام سے بھاگیں گی اور نہ ہی آپ لکھنے سے بھاگیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا چکے ہیں. تو ان کے اوپر پھر آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کہ ایسے ایسے چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ سارے شکر کے اندر پارٹ آتے ہیں، اور لٹرلی زبان سے بھی آپ کو شکر ادا کرنا پڑے گا کہ یار اب آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میرے گھر میں فریج دیا ہوا، ورنہ تو دھیان کیا جاتا ہے، میں نے ایسے ایسے اسکیم کری اور میں نے ایسے پیسے جمع کیے، اور کچھ کے تو ماشاء اللہ ہسبینڈ ہی لا دیتے ہیں، اور ہمیں ہسبینڈس کے اوپر بھی کوئی جو ہے وہ شکر ادا کرنے جیسا پارٹ نہیں لگتا ہے کہ لا دیا تو لا دیا ہوگا، سبھی کے لاتے ہیں، انہیں نے لا دیا تو وہ اور کون سا کمال کر دیا. جبکہ اگر کچھ اس میں پرابلم آ رہی ہے تو روز ہی کہیں گے کہ ہاں لے کے بھی آئیں تو ایسا لائیں. تو شکر کو پھر شکر کی طرح لیول پر ہی لے کے آئیں تو آپ دیکھیں گھر میں بھی سکون ہو جاتا ہے دین کے ساتھ ساتھ. الحمدللہ جب ہم دین پر آ جائیں اور ہماری زندگیوں میں بھی سکون آ جائے تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ والا پارٹ جو ہے کہ اللہ کا ذکر اب ہم لوگوں نے شروع کیا ہے تو ہمارے دلوں کو اطمینان نہیں دے رہا ہے، دے رہا ہے. تو یہ کون سی آیت تھی جو اتنی بار آج تک ہم لوگ کے انسٹاگرام اور واٹس ایپ اور کہاں کہاں گزرتی تھی؟ ہم لوگ کو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے دل میں اطمینان کیوں نہیں آتا ہے اللہ کے ذکر سے؟ کیونکہ وہ دل میں تھا ہی نہیں، اوپر اوپر تھا. دل تو تھوڑا نیچے ہے نا، ہوٹو زبان اور ان کے اوپر تھا صرف، وہ ہم لوگوں نے اندر اتارا ہی نہیں تھا. اب اتار رہے ہیں اسے اپنے اندر تو وہ دل تک پہنچ رہا ہے، اور بے شک اس سے دلوں کو بہت اطمینان ہے، چاہے ہم کتنی بڑی آزمائش میں ہوں اطمینان ہے. تو یہ پارٹ بہت ضروری تھا جس کو ہم نے ریپیٹ کیا ہے کہ ہمیں ام، اس کے اوپر صبر شکر والا پارٹ یاد رکھیے. اور نعمت کا ملنا آزمائش ہے، نعمت کا ملنا آزمائش ہے. تو ہم ہر طرح کی اللہ کی چیکنگ میں ہیں، آزمائش چیکنگ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں یعنی چیک کرتے ہیں، دے کر کے بھی اور لے کر کے بھی. ہمیں تو وہ لوگ بیچارے لگ رہے ہوتے ہیں جن کے پاس نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی کتنی بڑی آزمائش آئی ہوئی ان کے اوپر. ایسا اللہ کی کتنی بڑی آزمائش آئی آپ کے اوپر کہ آپ کے اوپر آپ کے بینک میں اتنا اتنا پیسہ ہے، اب ہم اللہ کی راہ میں لگانے بھی وہ ہو رہے ہیں، تو سب پیسہ ختم کر دینا بھی وہ جو ہے بات نہیں ہے شریعت میں. لیکن یہ کہ اگر ہے تو آپ سے زیادہ دیں اللہ کی راہ میں، کیونکہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے نیکیاں کمانے کا. صدقہ کرنا سب سے آسان، کیونکہ پیسہ بھی آپ محنت ضرور کر رہی ہیں، ہر محنت کرنے والے کے پاس ہے، ہر محنت کرنے والے کو اسی لیول پہ پیسے مل رہے ہیں جتنے کسی کامیاب کو نہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے محنت تو اللہ نے کہا ہے کرو، لیکن پھر پیسہ کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں. تو جاب میں آپ دیکھیں کہ سیم وہی کوئی روز ٹھیلا چلا رہا ہے، وہ زیادہ محنت کر رہا ہے کہ صبح سامان لوڈ کرتا ہے اور کوئی جا کے اے سی والے روم میں کرسی پہ بیٹھ کے دو چار سائن مار کے اور ایسے کر کے آتا. تو محنت پیسہ تو لیکن ان کو زیادہ مل رہا ہے نا. تو محنت زیادہ ہونے کے بعد بھی پیسہ رزق اللہ نے لکھا ہوا نصیب میں اتنا ہی ملے گا. تو شکر کے ساتھ پھر آگے بڑھتے جانا ہے. اور لوگ مرنے کے بعد جب ان سے پوچھا جائے گا کہ اگر زندہ کر دیا جائے تو پہلی، اور قرآن کی آیتوں میں بھی ہے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں تھوڑے سا ایک تھوڑا زندہ کر دیں، ہم صدقہ کر کے آئیں گے. تو پیسہ دیا اللہ نے ہے، اور ہم اللہ کی راہ میں اگر ہم اسے دے دیں، اللہ کی ہی چیز ہے اور اسی کو دے دیں، تو اللہ تعالیٰ فری میں ہمیں ثواب دیتے ہیں. تو یہ فری کا ثواب لگتا ہے.
ہمیں تو، لیکن ہاں نفس پہ بڑا بھاری گزرتا ہے. میرا پیسہ میں اپنے نئے ڈریسز لے لیتی، اس سے اچھا 2 کے بجائے میں 3 خرید لیتی اور میرے اوپر ہی لگ جاتا، میرے بچوں کو ہی مل جاتا، میں ہی کھا لیتی. وہ بھی تو ان کو 500 دیے تھے، 500 کسی کی مدد کر دی. اب لگتا ہے کہ بہت 500 میں آپ دیکھیں ایک دن باہر گزر کے رکشا ٹیکسی ایک تھوڑا پانی کھانا، اتنا بھی جو ہے وہ نہیں جاتا. پیٹرول ڈلا لیا اتنا بھی 500 میں نہیں، اور ہم 500 دے دیتے ہیں تو ہم 2 مہینے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم نے تو ابھی پچھلے مہینے بہت بڑا صدقہ کیا تھا. تو جو مرنے کے بعد کے پہلو کی خواہش ہوگی نا، وہ یہی کہیں گے کہ کاش مجھے تھوڑا وقت دے دیجیے، ہم صدقہ کرائیں کچھ. وہ اللہ سے مہلت مانگیں گے کہ آپ ہمیں ٹائم دیجیے. یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نمازیں پڑھائیں، ہم وہ کہیں گے ہم صدقہ لکھیں. پھر سے ریمائنڈر لکھا ہوگا اس سے پہلے بھی آپ نے کہ صدقہ کرنا ہے کچھ نہ کچھ ڈیلی انشاءاللہ. تو اب صدقے میں آپ کہیں صرف پیسہ، صدقے میں تو ہنسی بھی ہے، مسکراہٹ بھی ہے. صدقے میں آپ کسی کی مدد کر دیں، صدقے میں آپ اپنے نوٹس کسی کے کو پوچھ لیں کہ تمہیں ضرورت تو نہیں ہے، صدقے میں آپ کچھ پکا ہے گھر میں وہ تھوڑا سا دے دیں. سب سے آسان مسکراہٹ ہے. یہاں تک کہ صحابہ نے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو شوہر، وہ بھی بیوی کے لیے صدقہ ہے، وہ اس کے لیے صدقہ ہے. سبحان اللہ. تو صدقہ صرف مال بھی بہت آسان صدقہ ہے. مسکراہٹ وغیرہ دیکھیں آپ دل سے اس کو رکھیے بھی سب. تو صدقہ کیجیے اور یاد دلائیے ایک دوسرے کو کہ یہ کام کرنے کی چیز ہے، کرنا ہے. یہاں پر ہم لوگ تھے کہ دشمن سے نجات ملنا عظیم نعمت ہے، جو کہ ہم لوگوں کو ملی بھی ہے کہ نہیں. یہ نعمت ملی ہے کسی، اللہ نہ کرے کسی دشمنوں کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہم سے نہیں، نعمتیں یہ ملی بھی ہیں. یہ نعمت ہمارے پاس ہے، خوب شکر ادا کریں. پھر اللہ تعالیٰ کا خیر اور شر دونوں سے آزمانا، یہ پارٹ بھی آپ لکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ آج سے آپ نے بہت بڑی چیز ہے. خیر اور شر سے آزمانے کا مقصد، اس کے آگے تھوڑا سا بڑھائیے. خیر اور شر سے آزمانے کا مقصد یہ ہے کہ کون صبر اور شکر کرتا ہے نا. کیونکہ خیر سے اللہ تعالیٰ جب آزماتے ہیں تو ہمیں شکر کرنا ہوتا ہے، اور شر سے جب آزماتے ہیں تو صبر کرنا ہوتا ہے. تو صبر اور شکر، کون صبر یا شکر کرتا ہے، یہ لکھ لیجیے. عورتوں کا دشمن کے ہاتھوں زندہ چھوڑا جانا یہ بھی عذاب کی قسم ہے. اللہ نہ کرے یہ اس طرح کا عذاب. ہم دیکھیں ہمیں ان چیزوں میں دھیان ہی نہیں جاتا ہے. اپنی بچی، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں اور کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہے کہ کسی اور کی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ یہ بھی آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی ہو رہا ہے. اللہ نہ کرے جو ہم لوگوں کو صرف جی السلام اتنا علیکم دکھتا میم. ہے نا کہ. وعلیکم السلام جی. جی میم، یہ جو خیر اور شر کا مطلب یہ نعمت اور رحمت وہی ہوگا نا، جی آزمانا. خیر اور شر سے آزمانے کا مقصد کہ کون صبر یا شکر کرتا ہے. جی جی میم. تو جتنا نیوز میں دکھا رہے ہیں نا کہ صرف وہ بام گر گیا اور صرف آگ لگ گئی، اور اتنا نہیں ہے، بہت کچھ ہے پیچھے. کیونکہ اگر دشمن، آج تو کوئی رول نہیں ہے نا. جب پہلے جنگیں ہوتی تھی تو رولز ہوتے تھے کہ بھئی اب رات ہو گئی، اب لڑائیاں نہیں ہونی ہیں، اور اب ٹائم ہوتا ہے. اب تو بھی تو کوئی کتنا چھپ کے، کوئی کتنا پیچھے سے وار کر لے وہی جیتنے والا ہوتا ہے. تو نہ بچے، نہ عورتیں، نہ بوڑھے، کسی کے بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، اور بس جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے. تو یہ بڑی آزمائش ہے، اور الحمدللہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں ہمارے ساتھ ہیں. اس کا بھی شکر ادا کریں. ان کے سر پہ اللہ نے سرپرست دیے ہوئے ہیں، باپ، بھائی، بیٹے، ان کا بھی شکر ادا کریں. ایسے کام کرے گا ان لڑکیوں کے ساتھ جو جائز نہیں ہوں گی. یہ ایک ہی ساتھ میں آنا چاہیے. عورتوں کا دشمن کے ہاتھوں زندہ چھوڑا جانا بھی عذاب کی قسم ہے. ایسے کام، دشمن ایسے کام کرے گا ان لڑکیوں کے ساتھ جو جائز نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں وقل ربی، اس کی میننگ پڑھیں. اے میرے رب تو مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ داخل ہونے کی جگہ پر، یعنی اچھی جگہوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو رکھے، اور مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکلنے کی جگہ سے، یعنی ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دور رکھے، نکال کے رکھے جہاں کوئی ایسے شر ہوں.
اور اپنی طرف سے ایک قوت کو میرے مددگار بنا دے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، دوسری اب یہاں پہ نعمت تنقید شروع ہوئی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ نجات دی، یہ یہاں پر اچھا فَأَنجَيْنَاكُمْ ورڈ ہم نے نہیں روکا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فَأَنجَيْنَاكُمْ نجات ہے یہاں پہ، ہم نے تمہیں نجات دی، مانے اور کیا کیا، اور آل فرعون کو یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ غرق مانے ڈوبنا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جبکہ تم، یہاں پہ اور جو ہے وہ حالانکہ میں بدل جائے گا، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے یا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو یہاں پہ نجات کس طرح دی اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدتوں فرعون کو اور اس کی قوم کو سمجھاتے رہے اور بنی اسرائیل ظلم اور ستم جو تھے وہ سختیاں سہتے رہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ آ گیا کہ اس قوم کو اب نجات دی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر کنعان کی طرف، یعنی ان کا ایک اصل وطن تھا، اس کی طرف روانہ ہوئے۔ تو راستے میں سمندر آ گیا اور فرعون کو پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ نکل چکے ہیں۔ اس کی تفصیل ڈیٹیل جو ہے وہ آگے انشاءاللہ قرآن مجید میں پڑھے گی۔ تو اس وقت صرف تھوڑی سی تفسیر مختصر، یعنی تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ تو وہ خبر پا کر اپنے سارے لوگوں کو، جتنا اس کا پورا لشکر تھا، اس کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکل گیا۔ اوکے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ آگے جا کر یہ سمندر ہے اس طرح سے۔ تو پھر ان کی قوم نے انہیں پریشان کیا کہ اب کیا ہوگا یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے الفاظ کیا تھے؟ کلا انما ربی سیہدین، کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے سیہدین ہدایت دے گا۔ تو قوم نے کہا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، ہم کہاں جائیں؟ کہا کہ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے تو کچھ وہ راستہ ہمارے لیے ضرور نکالیں گے۔ تو جب فی الحال جب موسیٰ علیہ السلام سمندر پر پہنچے تو ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنا عصا، جو ان کی لاٹھی تھی، وہ ماریں۔ تو سڑک بن گئی، راستہ بنا، سارے بنی اسرائیل اس پر چڑھ گئے اور پھر سمندر پار کر گئے۔ جب فرعون اور اس کے لشکروں نے دیکھا کہ وہ تو سمندر پار کر کے جا رہے ہیں، تو وہ بھی اسی راستے سے پھر آگے بڑھے، اور جو جیسے ہی سمندر کے بیچ پہنچے تو لہروں نے دونوں طرف سے آ کر لہریں مل گئیں، اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے جو تھا وہ فرعون اپنے پورے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ تو یہ نجات کا قصہ تھا۔ تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تو یہاں پر پھر اذ آیا ہے، یعنی وہ وقت بھی یاد کرو اسرائیل کے اولاد جب ہم نے تمہیں لے کر سمندر کو پھاڑ دیا۔ فرق کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان فاصلے کو، جیسے کہ یہاں پہ وَإِذْ وَاذْكُرُوا میں کی میننگ میں ہے، یعنی اسرائیل کے اولاد تم یاد کرو، یہ میننگ وَإِذْ۔ فرقنا فرق سے بنا ہوا ہے، یعنی پھاڑنے کے معنوں میں ہے، دو چیزوں کے درمیان فاصلہ کرنے کو کہتے ہیں فرقنا۔ تو جیسے کہ قرآن میں بھی اس کے لیے
وقرآن فرقنا، وقرآن فرقنا، اتنا ہے یہاں پہ لکھا جو کہ اس کے میننگ آتے ہیں قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا، یعنی پھر صورتوں میں تقسیم کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، آیتیں وغیرہ یعنی الگ الگ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے، تو یہاں پر بھی فرقنا الگ الگ سے مراد ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا اور ان کے لیے سمندر کو پھاڑا گیا، کیونکہ با یہاں سببیہ میننگ میں ہے، بیکم، بیکم جو ہے اس میں آپ کا با جو آیا ہوا ہے با کسرہ بی، وہ با سببیہ، سببی سب بھی، تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑا، اس کو با کو سببیہ لکھیے، سبب کی وجہ سے، یعنی سبب بیان کر رہا ہے، سبب مانے کیا ہوتا ہے؟ ریزن، تو ریزن تھا کہ تمہاری وجہ سے یہاں پہ ہم نے سمندر کو پھاڑا، تو بیکم تمہارے لیے جو ہے وہ اب لام کی بھی میننگ، لام کر معنی میں ہے، یعنی لام کے معنی میں کر رہے ہیں، لام کے معنی میں ہے یعنی لکم، تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، تو با جو ہے وہ سببیہ ہے۔ بسبب بھی کبھی آپ دیکھیں اردو میں لکھ کے آتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے، تو وہ بی کی میننگ جو ہے یہاں پہ سببیہ بھی ہے اور لکم کی میننگ میں بھی آ رہا ہے۔ تو یہ کام جو ہوا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اتنا بڑا کام جو عام طور پر ہوتا نہیں ہے، ایسا کبھی ہوتا ہے کہ کبھی سمندر میں کسی اور کے لیے سڑک بن جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دینی تھی اور اپنے قدرت کا اظہار بھی کرنا تھا، تو یہ چیزیں جو تھیں کہ ایسے ہی بچ گئے اور ایسے ہی چھوٹ کے ادھر آ گئے، ایسا نہیں تھا، تو صاف صاف ان کو پتا تھا کہ اللہ کی خاص مدد آئی اور پھر ایسا ایسا ہوا اور پھر ہم لوگ بچ گئے۔ تو بکم سببیہ کیجئے، سبب والی بھی آپ کر، سببیہ مشکل لگ رہا ہے تو آپ کر لیں بسبب، یا سبب والی با ہے یہ، تو تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑا گیا، لکم لام بھی با کی میننگ دے رہا ہے جس میں تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا گیا، یہ دو میننگ آ رہی۔ اوپر کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ کا سمندر کو پھاڑنا، ہم نے اسے تمہارے لیے پھاڑ دیا اور ایک دوسرے سے جدا کر دیا، یہاں تک کہ تم نے اسے دوسرے کنارے تک عبور کر لیا، عبور مانے پارنا ہوتا ہے، پار کرنا ہوتا ہے، عبور کر لیا، پار کر لیا۔ بحر کی میننگ بھی تھوڑا سا بھی اگر آپ دیکھیں، بکم البحر، بحر جو ہے وہ کیونکہ بحر زمین کے اندر شق ہی ہوتا ہے، بحر کی میننگ شق میں بھی آتی ہے، شق شین قاف شق، شق مانے ہوتا ہے پھاڑنا، اس کی میننگ بھی پھاڑنا ہوتا ہے، انشقت السماء، تو شق مانے بھی پھاڑنا ہوتا ہے، تو اصل میں بحر جو ہے وہ زمین کے اندر ایک گہراؤ ہوتا ہے جو کہ زمین وہاں سے الگ الگ ہوئی ہوتی ہے، اور اسی الگ الگ کے بیچ میں جو ہے یہ پانی ہوتا ہے، تو دو چیزوں کے درمیان فاصلے کو، دونوں کو الگ الگ کرنا، یہ پھر آتا ہے، تو یہ بھی میننگ آتی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام بحر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ جانور جس کا کان جو ہے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے اس کو بحیرہ کہا جاتا ہے، وہ جانور جس کا کان کاٹا جائے اس کو بحیرہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے شک لگا ہوا ہوتا ہے، کٹ، صحیح۔ پھر دوسرا جو آپ کو لکھا ہے کلمہ بحر، وسعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بحر جو ہے وہ کسی ہیوج بڑی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ سارے فی الحال ورڈ کی چیزیں تھیں آپ کی، جو کہ سمندر کے ورڈ کا بحر، اگر آپ صرف سمندر یہاں پہ یاد رکھیں تب بھی انف ہے، اور یہ ورڈ اتنی میننگ لیے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی آپ کا گزرے گا تو آپ کو اس روٹ لیٹر سے یاد آ جائے گا کہ اچھا شک کی وجہ سے جو بحیرہ نام ہے وہ سب بھی آپ کو انشاءاللہ یاد آ جائے گا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون وہیں پر ٹوٹ گئے، پانی میں راستہ بننے میں اللہ کی قدرت، تو وہیں پر جو تھے وہ ڈوب گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بھی دیکھیں کیا ہے، تمہارے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا،
کہ دیکھ لیں، یقین آ جائے کہ ایسا ہوا ہے۔ جب اتنا بڑا دشمن کوئی ہونا اور اس کی خبر ملے، جب اتنی طاقت والا، جب آپ کو پتا ہو کہ آپ یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، یعنی کہ بہت فل پوری کنٹرول، سب بہت زیادہ طاقت ہے، اور یہ لوگ بالکل کمزور ہو چکے تھے، یعنی کہ ان کی اولادیں کے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا تھا اور کوئی کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ تو جب اتنا بڑا دشمن اور اس کی خالی خبر ملتی کہ وہ مر گیا، اس کے سارے ساتھی بھی مر گئے، تو یقین آتا؟ نہیں آتا نا۔ کہ لوگ کہتے کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی تو ہم لوگ اتنی بڑی سلطنت ان کے پیچھے چھوڑ کے آئے تھے، وہاں سے بھاگے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب مر گئے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دکھایا کہ، اور اس سے پھر ان کے دل کو ٹھنڈک بھی پہنچانی تھی کہ انہوں نے کیا 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 کیا، ہمارے بچوں کو کاٹ ڈالا اور لڑکیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا، اور پھر جو زندہ بھی تھے تو ان سے صرف نوکروں کی وجہ سے اتنے مشکل کام کرواتے تھے کہ، اور عذاب پہ عذاب، عذاب پہ، تو اتنا زیادہ سب تکلیفیں دینے کے بعد جب اس کو اپنی آنکھوں سے سامنے ڈوبتا دیکھا ہوگا تو کتنا ان کے دلوں کو سکون آیا ہوگا۔ صحیح؟ تو اتنا خوف ہوتا ہے کہ جب ایسی خبر اگر ملے تو یقین نہیں آتا تو کہ اب ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں سے پوری طرح نجات مل چکی ہے۔ تو اس لیے ایسا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سامنے کرا۔ یہاں پہ لکھا ہوا انتم تنظرون، بنی اسرائیل کے سامنے فرعون کو غرق کیا جانا، یہ غرق ہونا واقعی ہوا تھا، اور حالت یہ تھی کہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو فرعون جو غرق ہوا تھا، آج بھی اس کا جو ہے وہ ممی سیف رکھی ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی سنا کہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ ایک، یہ بھی اس سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اس کو ایک سب لوگوں کے لیے نصیحت کا وہ بنا دیں گے۔ تو آج بھی لوگ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں تو اس کے اوپر سمندر کا نمک اور پانی جو ہے، سمندر کے نشان ملتے ہیں کہ ہاں وہ سمندر کی وجہ سے ہی ڈوب کر وہ ہوا تھا، اور قصہ جو ہے سبحان اللہ قرآن میں موجود ہے۔ اور اللہ نے آج بھی اس کو جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا وہ وہاں لپٹا پڑا ہے، اور لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں، اور فوٹو الاؤ نہیں ہے ویسے ایجپٹ میں، پھر بھی لوگ چپے سے بنا کے اور کیا کہ، یعنی کہ ایک نمائش بنا پڑا ہوا ہے۔ تو کتنی بھی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، انجام وہی ہونا ہے۔ کہ آپ دیکھیں، ابھی تھوڑے دن پہلے کہیں ایک میسج ملا بہت اچھا، اس سے تھوڑا یہ سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ اپنا ایک، ہاں ہم اچھے خوبصورت دکھتے ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، وہ بھی انہوں نے کہا 40 تک پہنچتے پہنچتے یہ چیزیں بھی جو ہے آپ کی کسی کام نہیں آتی، کہ بس اب آپ کے بال جھڑنا شروع، بچے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں 40 تک پھر خوبصورتی بھی، شکل بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ ادھر پہ وہ رنکلس اور ادھر پہ نشان اور کیا کیا، یعنی جو ایک چیز تھی وہ بھی ہماری پہ ختم ہو جائے۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھیں، آپ دیکھیں جاب اب 60 یہ سب، اس میں سب ڈیٹیلنگ اس طرح کی تھوڑی تھوڑی آ رہی تھی کہ اتنا محنت کی، اتنا پیسہ کمایا، اب جو 60-70 کے قریب پہنچ گئے تو نہ ہمارے اتنی طاقت ہے کہ ہم اس پیسے کو لگائیں، گھومیں، اور دو دو چار چار بلڈنگیں گھر خرید کے رکھ ڈالے ہیں، اور بہت بڑا گھر ہے تو اب نہ ہماری اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس پورے بڑے گھر کو سنبھال سکیں، بس ایک کمرے میں بیٹھے رہنا ہی اچھا لگتا ہے، اور پورے گھر کی صفائیاں بھی مصیبت پڑ رہی ہوتی ہیں۔ فائدہ اس وقت کون اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ اگر اولاد ہے تو اچھی بات ہے، اولاد کے لیے بس ایک کچھ حد تک ہونا چاہیے نا، یعنی کہ ہم نے اپنی دین گوا دیا تھا اس کو حاصل کرنے، جو آج ہمارے تھوڑے سے ہی ہم آگے بڑھے ہیں اپنی ایج میں، آج ہی ہمارے کام نہیں آ رہا، تو مرنے کے بعد پھر تو یہ تو پھر بس جلدی سے ہو جائے گا کہ بنا بنایا دوسروں کو ملے گا، اللہ نہ کرے کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اولادوں کو جو حقدار ہوتے ہیں اس میں سے کبھی بیٹیوں کو ملا تو کبھی نہیں ملا، اور کبھی اس کو مل گیا اور کبھی اس کو مل گیا، اور کبھی انہیں نے ہتھیا لیا، اور جائیداد کے لیے تو بات نہ ہی کی جائے، کیونکہ سبھی کو سب دوسری چیزوں میں بڑے نیک بنتے ہیں، جو بڑے نیک بنتے ہیں نا وہ بھی جائیداد کے معاملے میں آ کے پتہ نہیں کیسے بیوقوف ہو جاتے ہیں کہ بہنوں کا حصہ تو نہیں دینا، ان کا حصہ تو نہیں دینا، ان کا حصہ تو نہیں دینا، کیوں سب نہیں دے رہے ہیں تو مجھے بھی کیوں دینا؟ الحمدللہ کچھ ہیں جو دے رہے ہیں، کچھ ہی ہیں جو دے رہے ہیں، تو کہیں بھی پھنس جانا ہی ہے۔ اب اس میں ڈیٹیلنگ اگر آپ نہ بھی لیں تو چلے گا، مطلب تو یہی ہوا نا کہ ہم یہاں پہ آ کے پھنس گئے، تو اللہ ہم سب کو ہر جگہ سے نجات کرنے والا بنائے، آمین۔
تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس آیت سے حاصل ہونے والے فائدے: پانی میں راستہ بننے میں اللہ کی قدرت، صحیح جو ہم لوگوں نے دیکھا تو وہ کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کے لیے راستہ بنانا چاہیں، سمندر کو بھی پھاڑ کر، آپ کہیں وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے لیے اللہ نے پھاڑا تھا، ہمارے لیے نہیں کریں گے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بنایا، انبیاء انسان کو ہی بنا کے بھیجا، وہ بھی انسان تھے اور اللہ کے فرما بردار ضرور تھے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو کمی ہمیں اپنے اندر ہی دیکھنی چاہیے۔ نافرمان میں سے کچھ بھی اگر ہم نے فرما برداری کی ہے تو ہم اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کر سکتے کہ یا رب میری خطاؤں کو معاف کر کے جو میری اچھائیاں ہیں اگر وہ آپ کے ایک کچھ بھی اس میں اس طرح کے ہے، مجھے اس مصیبت سے نجات۔ اس کی صاف صاف ابھی بھی جو آتی ہیں، وہ قصہ تھا نا، جو کوئی بہت بارش ہوئی اور پھر غار میں کچھ لوگ بیٹھ گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر بہت بارش کی وجہ سے تھوڑا سا لینڈ سلائڈ بھی اور ان کا غار جو بند ہو گیا، پتھر آگے آگے، اور وہ لوگ 3 اندر تھے، ان سے جو ہے وہ اتنی ان کی طاقت نہیں تھی کہ وہ اتنے پتھر بڑا سا ہٹا سکے، پھر بھی انہوں نے اللہ نے ان کی مدد کی، نیک اعمالوں کا وسیلہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یا رب میرا کوئی بھی نیک اعمال آپ کو اچھا لگا، اس کو قبولیت کے لحاظ سے اس کے بدلے آپ میرا ہم لوگ کے لیے راستہ، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف خاص لوگوں کی ہی اللہ نے مدد کی ہے، آج بھی آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اللہ نے آپ کی خاص مدد کی ہو؟ ہم لوگ تو ایسا سوچتے ہیں ارے ہو گیا، وہ تو وہ تھی، وہ اچانک سے میری بہن آ گئی نا، اس نے سب کر دیا۔ سچی میں بہن کر سکتی ہے؟ وہ میرے ابا نے سورس لگا دیا تھا اس لیے ہو گیا، میرے دادا پراپرٹی چھوڑ گئے تھے اس لیے میں آج اس پہ بیٹھی۔ اچھا، یہ الفاظ جو ہے یہ دادا والی پراپرٹی، یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ دادا والی پراپرٹی اگر آپ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر پھوپھیوں اور ان کو جو ہے وہ نہیں دیا۔ اچھا، پراپرٹی کا مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے، تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ دادا کی ہے تو میری ہی ہے۔ ہاں، اچھا خاصا ڈبل حصہ ان کا ہوتا ہے، لیکن ڈبل سے ہاف والا حصہ کسی اور کا بھی ہوتا ہے۔ چلیں، تو ام، بات یہ تھی کہ ان کی جو اللہ کی قدرت تھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ آج بھی آپ کے لیے اگر چاہیں تو ڈاکٹر کے ذریعے کسی کے بھی ذریعے بہت سے ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ آپ بالکل نا امید ہوئی ہوتی ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو پائے گا، سبھی نے ایسا کہہ دیا تھا، ایسا، پھر اچانک سے آپ کو خبر ملتی ہے کہ ایسا ہو گیا اور آپ کو لگتا ہے اچھا مجھے وہ آ گئی تھی نا، انہی نے کروا دیا، ہم ان کے گنگانے لگے۔ نہیں، یہ میرے رب ہیں جنہوں نے کسی کو بھیج کے یہ کام کروایا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں آتا ہے اور اچانک سے ایسا پتہ چلتا ہے، رزلٹ نکلا کہ سب ٹھیک ہے، سبحان اللہ، سب خراب ہوتا جا رہا تھا، پھر وقت آیا اور سب ٹھیک ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، تو اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر پھاڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کئی بار سمندر پھاڑتے ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہم اس کا جو ہے وہ پوائنٹ کسی اور کو کریڈٹ دے دیتے ہیں کہ انہیں نے کر دیا اور انہیں نے کر دیا۔ اللہ اگر اس کو نہ بھیجتا، اس کے دل میں نہ ڈالتا، تو یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ وہ کسی کو بھیج کے ہماری مدد کرواتے ہیں، تو ہمیں کسی کے آگے نہیں، اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکنا ہے اور ان سے مانگنا۔ تو راستے اللہ کی قدرت کو ہم لوگوں نے اس آیت میں دیکھا، اور اپنے لیے بھی پھر محسوس کیجئے کہ کہاں کہاں اللہ کی قدرت آپ کے لیے خاص ہوئی ہوئی ہے۔ تو جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہاں سے اللہ کا فضل آتا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ فضیلت ہے۔ تو تو وہاں سے مدد جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دشمن کا نظروں کے سامنے ہلاک ہونا، اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ایسی جگہ سے نہیں، اپنے دوستوں کو ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ بھی کو کچھ ہو گیا، آپ صحیح کر لیں، گمان بھی نہیں کر سکتا۔ دشمن کا نظروں کے سامنے ہلاک ہونا اللہ کی نعمت ہے، صحیح، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے ڈیٹیلنگ لی نا، کہ اتنا بڑا کوئی دشمن ہو اور کوئی پیچھے سے خبر دے کہ مر گیا، نہیں یقین آتا ہے، تو آنکھوں کے سامنے ہونا کہ یقین بھی آنا اور پھر دل کو ٹھنڈک بھی ملنا، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت تھی کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ تو سرکش انسانوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں
پتہ چلا ہے اس میں جی، سرکش بندے کا انجام نہایت ہی برا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا تھا، اور ہم سبھی کو معلوم ہے، اگر تھوڑا بہت سب جو محرم کا روزہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو کبھی تھوڑی ڈیٹیلنگ کان میں گئی ہو، کبھی کوئی یہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں ان سے پہلے کبھی کوئی درس رکھتا ہے رمضان سے پہلے، یا کوئی محرم کا درس یا اس طرح کا ہو تو اس کو ضرور سنا کریے اگر صحیح لوگ ہیں، ورنہ لوگ وہ بس اسی واقعے کو پہنچ جاتے ہیں کہ محرم منانے والے جو خاص لوگ ہیں وہ سب کہاں تک صحیح ہے اللہ بہتر جانے۔ اور اس کو کتنا لینا ہے، کیونکہ غم تو صرف 3 دن سے زیادہ، شوہر کا غم سب سے زیادہ ہے، منایا جا سکتا ہے، باقی کسی کا بھی غم 3 دن سے زیادہ نہیں منایا جا سکتا، چاہے اولاد ہو چاہے والدین ہو۔ تو جو عدت ہے وہ آپ نے دیکھا کہ شوہر کی زیادہ ہے، اور باقی 3 دن کا سوگ ہوتا ہے۔ تو چلیں، فی الحال یہ جو میم واقعہ ہے 10 محرم کو ہوا تھا۔ جی میم جی میم ایک بات معلوم کرنی تھی آپ سے کہ یہ جو محرم میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، کیا ایسے تو غلط ہے نا ایسا میم کچھ یہ؟ نہیں، جی غلط ہے، کیونکہ سوگ تو صرف 3 دن منانا تھا، اور جس کا انتقال ہوا ہوتی، ہم لوگ تو ایسے کو دیکھتے بھی کہ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے اور ان کے ایسا ہوا تھا اور ابھی ایسا کر رہے ہیں۔ شادی تو 1 مہینے بعد کچھ دن کے بعد بھی رکھی جا سکتی ہے، لیکن لوگ رکھتے ہیں سال سال جی بھر جی شادی نہیں کرنا، اس مہینے میں شادی نہیں کرنا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اوکے میم جی یہ واقعہ عاشورہ 10 محرم کے دن پیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس دن کے شکرانے میں روزہ رکھتے تھے، تو جب اتنا بڑا واقعہ ہوا تو یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس دن جب یہ سال کا دن آتا تو اس دن شکرانے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ اس دن کے روزے کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنا گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سال کی جیسے سال پچھلا سال جو گزرا ہوتا ہے اس کا کفارہ بن جاتا ہے عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ یہ حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روزے کا اہتمام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو میرے بھائی تھے، جب انہوں نے رکھا تھا تو میں بھی نبی تھے نا دونوں، تو بھائی لحاظ سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے رکھا تھا تو میں بھی رکھوں گا۔ لیکن یہ جو کرسچنس تھے نا، یہ بنی اسرائیل، یہ لوگ بھی اسی دن کا روزہ رکھتے تھے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے ان سے کافروں سے سیم مشابہت نہ ہو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ہم لوگ ایک نہیں 2 دن کا رکھیں گے۔ تو دور نبوی میں بچے بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ ہم لوگ کتنی اس کے اوپر وہ کرتے ہیں، دیکھیں ہمیں یہ تو نفل روزہ ہے چھوڑ دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچوں کو بھی یہ عاشورہ کا روزہ رکھوایا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 9 محرم کا روزہ رکھنے کا بھی عزم کرنا، تو 9 محرم کیونکہ وہ کافروں سے مشابہت مانے سملیرٹی، سیم نہیں کرنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم 9 کا بھی رکھیں گے، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ عاشورہ کا روزہ 10 محرم، 9 10 محرم یا 10 11 محرم کو رکھا جاتا ہے۔ چلیں، آپ کو واقعہ پتہ چل گیا، اور اس دن اس کی نجات میں روزہ رکھا جاتا تھا یہ بھی پتہ چل گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور اجر بھی بتایا کہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں 1 سال کے، یہاں تک کہ بچوں کو بھی روزہ رکھوایا جاتا تھا، اور سیم بنی اسرائیل یعنی کافروں کے سیم کیونکہ وہ بھی رکھتے تھے نا، وہی رکھتے چلے آ رہے تھے، تو وہ رکھتے تھے تو سیم ان کے جیسا نہ ہو، اس لیے 2 دن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگلے سال میں دو رکھوں گا، 9 10۔ بہتر ہوتا ہے کہ 9 10 رکھ لیں، کوئی 9 کو نہیں رکھ پایا تو 10 11 رکھ لیں، اور اگر کوئی 2 نہیں رکھ پایا تو صرف 10 بھی رکھ لیں تو اوکے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے ہم لوگ جیسے کہ ہم کہتے تھے کہ آگے کی پی ڈی ایف نہیں ہے ابھی ہم لوگ کے پاس، تو انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں۔ 53 تک آپ کے پاس لکھا ہوا ہے۔
50 دیکھی ہے ابھی ہم لوگوں نے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ رات. ثم اتخذتم العجل ثم پھر تم نے بنا لیا یا تم نے پکڑ لیا بھی آپ لکھ سکتی ہیں بریکٹ میں، لیکن جملے میں پھر آپ کو پکڑا نہیں ہے، تم نے بنا لیا ہوگا یہاں پہ چینج کریں گے. ویسے خود اخذا ان سب کے میننگ ہوتا ہے پکڑو، پکڑ لینا، بنا لو، یہ ساری میننگ آتی. العجلہ، عجل مانے بچڑے کو، بچڑا ہوتا ہے یعنی گائے کا چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے اس کو عجل کہتے ہیں، بچڑا. من بعدہ، بعد اس کے. تو کیا بنا لیا، کیا پکڑ لیا، یہ معبود بنا لیا بریکٹ میں. پھر ہم لوگ نے اس کو لکھا تھا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے، ایسا کر کے تم ظلم کرنے والے تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر عفونا معاف کر دیا ہم نے، عنکم تم سب کو، من بعد ذالک اس کے بعد بھی، کہ اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ تھی آپ کی دو آیتیں جو آپ لکھ چکے ہیں. 53 نہیں، یہ بھی ہم 53 بھی لے چکے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، فرقان بھی جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل اسی کو وہ بھی فرق کرنے والی ہی تھی، تو اس کو بھی فرقان کہا گیا ہے. ان کو کتاب اور فرقان جو دی، لعلکم تہتدون. تو چلیں اگر ایسا تھا کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کیا ہونا ہے کیا، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کرم بھی ان کے اوپر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کے ساتھ حق اور باطل میں الگ فرق کرنے والی کتاب کے ساتھ بھیجا تھا. وہ بھی دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت والے ہو جاؤ، شاید کہ تم ہدایت والے ہو جاؤ، تاکہ تم ہدایت والے ہو جاؤ، یہ میننگ ہوتی ہے. وَإِذْ چلیں آج کا لکھیں. اور اذ، اذکرو یعنی یاد کرو، یا جب، اور جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لی قومہ اپنی قوم کے لیے، ہم لوگ نہیں کہتے ہیں نا لی قومہ، ہم لوگ کہتے ہیں اپنی قوم سے. تو من کے بجائے یہاں پہ لی آتا ہے، کہا اپنی قوم سے. اردو میں ہوتا ہے لیکن عربی میں لی قومہ ہی ہوتا ہے. تو اپنے قوم سے کہا کر دیجیے، آپ کے لیے کہا بھی آپ کہہ سکتی ہیں. یا قومی، اے میری قوم، یا اے قوم آپ کہیں. انکم بے شک تم سب، کم کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ اگر سنگولر ہوتا تو انکا ہوتا یا آدمی سے، اور عورت سے بات کرتے تو انکی ہوتا. اور میم جمعیہ لگا ہے انکم کاف کے ساتھ، تو تم سب، بے شک تم سب، ظلمتم، روٹ لیٹر کیا ہے اس میں؟ لام اور میم. ظلم مانے اندھیرا بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا صحیح. تو ظلم کے معنی ظلم بھی ہوتے ہیں. ظلم کی اصل میننگ ہوتی ہے کسی کا حق اس کو نہ دے کے کسی اور کو دینا، یعنی اس کا حق لے کے کسی اور کو وہ چیز دے دینا، وہ بھی ظلم ہوتا ہے. تو اصل میں ظلم یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کا حق کسی کو نہ دیں، اب وہ چاہے عزت ہو کہ کسی کی عزت کرنی تھی وہ تو اس کے ساتھ ظلم ہوا، یا کسی کا کوئی مال ہو وہ نہیں دیا اس کے ساتھ ظلم ہوا، کسی بھی طرح سے ہو کہ آپ کو اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنی تھی لیکن آپ نے نہیں کی، یہ اس کا حق تھا، آپ نے بری طرح بات کی تو اس کے اوپر ظلم ہوا. تو فی الحال جو دینا چاہیے وہ نہ دے کے کسی اور کو دے دینا یا نہ دینا، یہ سارا چیزیں ظلم میں آتی. ظلم تم سب آ جائے گا، تم سے لاسٹ میں جو لگا ہوا ہے، تم سب نے ظلم کیا. جب کوئی بھی چیز لاسٹ میں آپ کے بن رہی ہو، یا اور تا، یہ سب، یا جو آتا ہے وہ شروع میں آتا ہے، اور تا جب شروع میں آتا ہے وہ پریزنٹ ٹینس ہمیشہ موسٹلی دے رہا ہوتا ہے. اور آخر میں چینجز لگ رہے ہوں، ظلمتا، ظلمتی، ظلمتم یا ظلمنا،
اس طرح سے، تو وہ موسٹلی آپ کا پاسٹ ٹینس دے رہے ہوتے ہیں. تو تم جو ہے وہ ضمیر نہیں ہے، یہ فعل کے بارے میں ہی بتایا. تم سب نے ظلم کیا. انفسکم، اب کم جو ہے وہ ضمیر ہے جو کہ اٹیچ ہے اس پہ. اپنی جانوں پر، اپنی نفسوں پر. انفس پلورل ہے، نفس کی جمع ہے. انفسکم، تمہاری جانوں پر. تو دیکھیں تمہاری جانوں پر تم نے ظلم کیا لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپنی جانوں پر. اردو میں زیادہ تر ہم لوگ ایسا کہتے ہیں کہ تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. ہم لوگ ایسا نہیں کہتے نا کہ تم نے تمہاری جان پہ ظلم کیا ہے. تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ایسا کہتے ہیں، تم نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے ایسا کم کہتے ہیں. لیکن عربی میں آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوا ہے تم نے ظلم کیا انفسکم. تو آپ اگر کم کے لحاظ سے اس کا ترجمہ لکھیں تو تمہارے اوپر کہہ سکتی ہیں. یہاں پہ لکھا ہے اپنے نفسوں پر یا تمہاری نفسوں پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کس سے؟ باتخاذ. اب اس میں اتخاذ جو آیا ہے وہ بھی اتخذتم جو آ چکا تھا زال، جس میں حمزہ آپ کی یہاں پہ نہیں آئی ہوئی ہے. باتخاذکم یعنی بھی مانے سبب یا ود، اخذا مانے بنانا پکڑنا لینا. کم تم سب نے جو بنا لیا اس کی وجہ سے. بی لگا ہوا ہے نا، بی کو الگ کیجئے. ابھی انہوں نے دیکھا تھا کہ با سببیہ بھی ہوتا ہے، یعنی سبب دیتا ہے کہ اس وجہ سے ایسا ہوا، یہ ریزن تھا. سبب مانے ریزن. تو بی الگ کیجئے، پھر اتخاذ الگ ہے اور کم الگ ہے. تو تم سب نے بنا لیا اس وجہ سے، تم استاذہ سب کے بنانے کی وجہ سے. استاذہ جی یہاں پہ تم سب کہہ رہے ہیں اور اس سے پہلے انفسکم میں ہم لوگوں نے تمہاری کہا. جی کیا فرق ہے دونوں میں؟ انفسکم میں بھی کم ہے استاذہ، لیکن وہاں پہ ہم تمہاری کہہ رہے ہیں، مطلب سنگلر لے رہے ہیں، اور یہاں پہ نہیں، کم کو سب لے رہے ہیں. وہاں پر بھی آپ کم، ہم نے ایسا کہا ہے کہ آپ بار بار اگر سب نہیں لکھنا چاہ رہے ہیں تو نہ لکھیں، لیکن اس کا مقصد اگر کم آیا ہے تو مطلب ہے کہ تم سب. اچھا استاذہ، تو وہ جو تمہاری ہے تو وہ بھی مطلب پلورل کے فارم میں؟ جی، اگر اوکے اردو میں اگر تمہاری پلورل کہتے ہیں اور تیری سنگولر کہتے ہیں. اوکے. ٹھیک، اوکے. تو تمہارا مانے تم سب کا، اور تیرا مانے صرف جی ایک استاذہ، کیا تھا اس کی بندے. میننگ، ایک بار پھر سے بتا دیجیے. انفسکم نہیں اس کے بعد باتخاذ. باتخاذ، اس میں بی الگ کیجئے. بی مانے ہوتا ہے ود، یہاں پہ بی سببیہ ہے، مانے اس وجہ سے. سببیہ جب ہوتا ہے با، ریزن والا جب با ہوتا ہے، با میننگ دیتا ہے ریزن کی بھی، تو اس وجہ سے آئے گی میننگ. اور اتخاذ اخذا سے بنا ہوا ہے، اوپر آپ جو آیت میں لے چکی تھی اسی میں جو اب اس سے پہلے ابھی آج ہم لوگوں نے پھر سے ڈسکس کیا تھا کہ ثم اتخذتم. تو اتخذتم میں جو تھا وہاں پر بھی اخذا روٹ لیٹر تھا، جس کی میننگ ہوتی ہے پکڑ لینا، بنانا، پکڑا. تو تم نے پکڑ لیا بچڑے کو، یہ میننگ ہے اردو عربی میں. لیکن اردو میں کیا میننگ نکلی کہ تم نے معبود بنا لیا بچڑے کو. تو بنا لیا زیادہ تر اس کی میننگ آتی ہے. تو ویسے اخذا مانے ہوتا ہے کہ بنا لینا، پکڑنا لینا. تو باتخاذکم، تم سب کے پکڑنے کی وجہ سے، یا تم سب کے بنا لینے کی وجہ سے، تم سب کے لینے کی وجہ سے، جو بھی آپ لکھنا چاہیں. تو تم سب آ گیا کم سے، اور لینے آ گیا اخذا سے، اور با سے آ گیا وجہ سے. تو تینوں کے نیچے تینوں کی اپنی اپنی میننگ آپ لوگ سیپریٹ توڑ کے لکھ لیا کریے. اب دیکھیں آپ اخذا سے پہلے یاد کر چکی تھی، اب آپ کو دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں. بس آپ اس میں سمجھ لیں کہ بی آیا ہے، بی مانے ساتھ یا وجہ. اتخاذ مانے بنانا، پکڑ لینا، لے لینا. کم مانے تم سب. تو یہاں پہ آیت کیا شروع ہوئی کہ اور یاد کرو وہ بات جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اے قوم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر. اور وجہ بتائے گی کس وجہ سے، کہ تم نے پکڑ لیا، بنا لیا
العجل بچڑا، بچڑے کو تم نے بنا لیا بچڑے کو. اب آپ دیکھیں اوپر بھی معبود ورڈ چھپا تھا، نیچے بھی معبود ورڈ چھپا تھا. مفسرین اس میں کہتے ہیں کہ یہ بات انہیں نے اتنی بری کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو الفاظ میں، جیسے کہ منافقین کے لیے بھی الفاظ میں نہیں آیا تھا نا کہ ان الذین کفروا تھا، متقین آیا، آمنو، یہ سب آ گیا، لیکن منافقین کا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، ایسے کر کے شروع بھی تھی آیت. تو وہ اتنا برا کام ہے کہ اللہ نے اس کا نام لینا بھی، جو کبھی کبھی ہم لوگ بھی دیکھیں جب کوئی اتنا برا ہو جاتا ہے تو ہم لوگ بھی اسی طرح کا گما کے بات کہتے ہیں، اس کو ڈائریکٹ نہیں کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی جو انہوں نے معبود بنایا تھا بچڑے کو، تو معبود ورڈ دونوں میں نہیں، تم نے پکڑ لیا بچڑے کو. فتوبو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ تم سب توبو، یہ واو الف آ گیا. تا واو با جب ہوتا ہے تو توبہ سے مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ. تو فتوبو، توبہ کرو. ویسے فتاب علیکم آپ ابھی آگے دیکھیں گے. فتوبو تو تم سب توبہ کرو، یا تم سب توبہ کرتے ہوئے پلٹو. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے پلٹنا. تو آپ اگر پلٹو لکھیں تو اوکے، ورنہ اگر آپ یہی کریں گے توبہ کرو تو اس کے اندر ہی یہی آتا ہے کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف پلٹیں. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، فتوبو تو تم سب توبہ کرو، توبہ کر کے پلٹو. یہ ان کا تھا الا طرف ربکم، تمہارے رب کی طرف، یا تم سب توبہ کرو اپنے رب کی طرف. یہ اگر آپ لیں جملہ تب بھی صحیح ہے. تو تم سب توبہ کر کے لوٹو اپنے رب کی طرف. الا مانے طرف آتا ہے نا، تو اس میں ہیڈن ہے کہ لوٹنا. بارئکم، برآ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفات ہے باری، پیدا کرنے والے. تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف لوٹو. ٹھیک، تم سب توبہ کرو کر کے اپنے رب کے، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف لوٹو، یہ جملہ بنے گا. پھر دوسرا ایک اور حکم ہوا، فقتلو، اور قتل کرو. پس فا جو ہے وہ پس ہے، قاتلام کلیئر آپ کو دکھ رہا ہے. وقتلو، قتل کرو. واو الف جو ہے وہ جمع کے لیے ہے. تو تم سب قتل کرو انفسکم، نفسوں، انفس جمع کم، تم سب کی جانوں کو، یعنی اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو قتل کرو. تو ان کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بھی حکم آئے تھے معافی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جب ایسا کیا تھا تو یہ حکم بھی آیا تھا کہ اب تم نے ایسا کیا ہے تو ایسا کرو. ذالکم، تو ایک منٹ، چلیں کچھ تھوڑی سی مصروفیت ہو گئی ہے تو یہاں پہ رکنا پڑے گا ہمیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ آگے سے یہیں سے شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیرا. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.